شرم و حیا یہ مسلمان کا زیور ہے جس سے ہر مسلمان کو آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ شرم و حیا میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شرم و حیا والے تھے، حیادار تھے، اور لوگوں کو بھی آپ ترغیب دیتے تھے کہ وہ اس خوبی کو اپنے میں برقرار رہنے دیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ کس سے زیادہ؟ پردہ نشین کنواری لڑکی، یعنی کہ ایسی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو عربوں کے ہاں وہ لڑکی گھر کے اس کمرے میں اپنے آپ کو بند رکھتی تھی جہاں وہ تنہا ہو، اور وہ باہر نکلنے سے گریز کرتی تھی۔ کس وجہ سے؟ شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حیادار تھے، شرم و حیا والے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کنواری لڑکی پردہ نشین سے زیادہ آپ حیادار تھے۔ بلکہ جب کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ خاموش رہتے، منہ سے بات نہ کرتے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کا تعلق شریعت سے ہوتا تو وہاں پہ آپ شرم و حیا سے کام نہیں لیتے تھے۔ لیکن اگر آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو جاتی، آپ کے حق کے تعلق سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی کسی سے ہو جاتی، تو آپ کے چہرے کا رنگ تو تبدیل ہو جاتا شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن اسی شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنے منہ سے بات کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، شعبے ہیں۔ ایمان کے شعبے کتنے ہیں؟ 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ایمان کے ان شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ انسان کہے قول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ایمان کا سب سے عمدہ شعبہ ہے۔ کیا کہنا؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، آپ اسے ہٹا دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے میں چیزیں پھینکتے ہیں، کہیں احتجاج کے نام پہ سڑک بند کر دی، کہیں پہ ٹائر جلانے شروع کر دیے۔ ایسی حرکتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ محلے میں لوگوں کا راستہ بند کر دینا، اور گلی میں بدبودار چیزیں پھینک دینا، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز راستے میں کسی اور نے پھینکی ہے وہ بھی آپ اٹھا دیں۔ یہ چیز اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں ایمان موجود ہے۔ اس حدیث میں جس میں آپ نے واضح کیا ہے کہ ایمان کے حصے کتنے ہیں؟ جی بھائی صاحب، 70 سے زیادہ۔ اور سب سے عمدہ ایمان کا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے ہلکا حصہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو شرم و حیا کا ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن آج ہمارا میڈیا اور ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مرد تو مرد ہیں، عورتوں میں بھی حیا باقی نہ رہے۔ ہمارا میڈیا، ہمارے اینکرز، ہمارے گلوکار، ہمارے اداکار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، سب لوگ بغیرت بن جائیں، بے شرم بن جائیں،
کوئی برائی کو برائی کہنے والا باقی نہ رہے. جبکہ اسلام نے حیا کی ترغیب دی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بہت سے اصول بیان کیے ہیں. اسی حیا کی وجہ سے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. اسی حیا کی وجہ سے اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وہ حیا ہے جو اسلام برقرار رکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مردوں کی سب سے عمدہ صف کون سی ہے؟ پہلی. اور سب سے بری صف کون سی ہے؟ آخری. اور عورتوں کی سب سے عمدہ صف کون سی ہے؟ آخری. اور سب سے بری صف کون سی ہے؟ پہلی. اگر درمیان میں مردوں عورتوں کے درمیان میں پردہ نہ ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، تب عورتوں کی سب سے بری صف وہ ہے جو پہلی ہے، کیونکہ یہ سب مردوں کے قریب ہے. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ مردوں عورتوں میں اختلاط ہو، بے حیائی ہو، آپس میں مرد و عورت کہہ کے لگا کے باتیں کریں، ایک دوسرے کو لطیفے سنائیں. نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. عورت الیکشن کے لیے گھروں سے باہر نکلے، گلی گلی محلے محلے پھرے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو اسلام میں کیا؟ اسلام کی اخلاقیات میں سے عمدہ ترین اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہر دین میں اخلاقیات ہوتی ہیں اور اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا. تو میرے بھائیو، اس حیا کو اپنے گھر میں رہنے دیں. یہ جو گندی فلمیں آپ گھر میں لگاتے ہیں، اس سے آپ کے بچوں سے حیا اٹھ رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے حیائی عام ہو رہی ہے. یہ جو آپ کی جوان لڑکی اپنے کزن کے ساتھ بیٹھتی ہے آپ کی موجودگی میں، شروع میں شرماتی ہے، جب آپ نہیں روکتے تو اب یہ حیا جو ہے، یہ شرم جو ہے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزرے تو وہاں پہ ایک آدمی اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کیا تم ہر وقت شرماتے رہتے ہو؟ اس شرم و حیا نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعہو، اس کو اس کی حالت پہ رہنے دو، فإن الحیاء من الایمان، یہ حیا جس کو چھوڑنے کی ترغیب دے رہے ہو، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حیا کی ترغیب دے رہے ہیں. امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. حیا کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حیا سے خیر برآمد ہوگی، خیر ہی نکلے گی. حیا کے نتائج برے نہیں ہوں گے. جب عمران بن حسین نے یہ بیان کی، کیا بیان کی؟ جی عمران بن حسین نے کیا بیان کی ہے؟ حدیث بیان کی نبی اسلام کی. حیا کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، یہ حدیث بیان کی کس نے؟ یعنی کہ عمران بن حسین کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حیا دو طرح کا ہوتا ہے. حیا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حیا وہ ہے جو انسان کے لیے وقار کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے، اور ایک حیا وہ ہے جو کمزوری کی علامت ہے. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے،
کہنے لگے میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حیا کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے، اور تم آگے سے یہ حکمت کی باتیں بیان کر رہے ہو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں اس قسم کی فضول باتیں کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج کل میڈیا میں ایسے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ماحول کو ہموار کرتے رہتے ہیں، ایسی عقلی باتیں کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں قرآن و حدیث کو بھول کر ان عقلی باتوں کے حق میں ہو جائیں۔ یہ لوگ ہیں قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے، قرآن و حدیث کے راستے میں روڑے اٹکانے والے۔ تو میرے بھائیو، حیا، شرم، یہ اسلام کی اخلاق میں سے ایک عمدہ ترین اخلاق ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ اپنی اولاد میں اس فطری خوبی کو باقی رہنے دیں جس کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اگر خیر کی بات ہو تو وہاں شرم و حیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بات کون سی ہو؟ خیر کی بات ہو۔ اسی لیے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتے۔ جب حق بات ہو تو اللہ تعالی نہیں شرماتے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام سلیم کہہ رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت صبح اٹھ کے دیکھے کہ پانی نکلا ہوا ہے تو کیا اس پہ غسل واجب ہو جائے گا جب احتلام ہو جائے، پانی دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر عورت صبح اٹھ کے دیکھتی ہے کہ پانی نکلا ہوا ہے، احتلام ہو چکا ہے، تو اس پہ غسل واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ پوچھنے والی خاتون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہی ہیں، حق بات تھی، دینی مسئلہ معلوم کرنا تھا، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم شرماتے ہیں، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب خیر کا کام ہوتا ہے تب ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے کا معاملہ ہو تو ہم شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور اسی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پینی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گانے سننے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکرین پہ گندی تصویریں آ رہی ہوں گی وہ دیکھیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے ہمیں بولیے شرم آتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں گا؟ جبکہ ہمیں چاہیے کہ خیر کے کام میں شرمانے سے گریز کریں۔ امام بخاری وغیرہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئیں، کہنے لگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ مجھ میں اپنے لیے کوئی حاجت پاتے ہیں؟ کیا آپ میری ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیے، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہی ہے آپ سے؟ بولیے، یہ خاتون کہہ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ ایک صحابی نے سمجھ لیا کہ آپ کو اس خاتون کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میری اس سے شادی کر دیں۔ آپ نے فرمایا، حق مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ صحابی چلے گئے، واپس آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا، پھر تمہارا حق مہر کیا ہوگا؟ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چادر جو میں نے پہنی ہوئی ہے، آدھی اس کی آدھی میری۔
کل لباس کتنا ہے اس آدمی کے پاس؟ کل دنیا کتنی ہے اس آدمی کے پاس؟ ایک چادر، وہ بھی پہنی ہوئی، اضافی نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میرے صحابی اگر آدھی چادر اس کو دو گے تو تم ننگے ہو جاؤ گے. مجھے یہ بتاؤ تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں مجھے کئی صورتیں آتی ہیں. فرمایا تمہارا حق مہر یہ ہے کہ تم نے اپنی اس بیگم کو قرآن پاک کی وہ صورتیں سکھانی ہیں جو تمہیں آتی ہیں. حق مہر کس چیز کو بنایا گیا؟ قرآن پاک کی تعلیم کو. قرآن پاک کی بولیے، قرآن پاک کی مال کی جگہ پہ قرآن پاک کی تعلیم کو رکھا گیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن پاک کی تعلیم پہ معاوضہ لینا جائز ہے. قرآن پاک کی تعلیم پہ معاوضہ لینا، بولیے قرآن پاک کی تعلیم پہ معاوضہ لینا جائز ہے. ہاں کوئی نہ لے تو بہت اچھی بات ہے. آپ فری میں پڑھائیں، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ اس میں کوئی شک و شبہ ہی باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر کوئی صاحب قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اس پہ معاوضہ لیتے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. معاوضے کے طور پہ قرآن پاک کی تعلیم کو یہاں پہ حق مہر مقرر کیا گیا. اب میرا موضوع کیا ہے ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں؟ شرم و حیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات اپنی بیٹی کے سامنے بیان کی بعد میں کہ ایسے ہوا تھا، ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی، اس نے اپنا آپ نبی الاسلام کے سامنے پیش کیا تھا. تو جناب انس ابن مالک صحابی کی بیٹی کہنے لگی ما اقل حیاءہا، یہ عورت کتنی بے شرم تھی. یعنی کہ خود اپنے آپ کو پیش کرنا مردوں کے سامنے. تو جناب انس بن مالک نے کہا وہ تم سے بہتر تھی، اس نے اپنے آپ کو پیش کس کے سامنے کیا ہے؟ کس کے سامنے پیش کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خیر کے کام میں شرمانے کی ضرورت، بولیے خیر کے کام میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج بھی ہماری بیٹی ہماری بہن ہم سے یہ بات کرتی ہے کہ ابا جی میری شادی اس حافظ قرآن سے کر دیں، اس عالم دین سے کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تب ہو سکتا ہے کہ ہم محسوس کریں. لیکن جب یہی بیٹی کہتی ہے کہ فلاں لڑکے سے میری یاری لگ چکی ہے کالج میں، میں تو اس سے نکاح کروں گی، تب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ میڈیا کا زمانہ ہے، بے شرمی کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا اسلام کی شاندار اخلاقیات میں سے ایک عظیم اخلاق ہے. اسے اپنائیے اور اسے اپنے گھر میں باقی رہنے دیجیے. اگر آپ اپنے گھر میں برائی لے کر آئیں گے تو یہ شرم و حیا اٹھ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد میں بھی یہ عظیم اخلاق پیدا کریں اور جو پہلے سے موجود ہے اسے برقرار رہنے دیں. اسلام نے اس عظیم اخلاق کا اتنا خیال رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب تم کنواری لڑکی کی شادی کرنے لگو تو اس سے اجازت لو. اس سے کیا لو؟ اجازت. کیسے لی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اس کے سامنے لڑکے کا ذکر کرو، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہے. آپ نے لڑکی سے کہا، بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کر رہا ہوں. لڑکی خاموش رہتی ہے، احتجاج نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہے. یہاں پہ اسلام نے یہ نہیں کہا نہیں پھر پوچھو نہیں، کیونکہ لڑکی میں شرم و حیا ہوتی ہے، وہ بات نہیں کر سکے گی. ہاں اگر انکار کرنا ہوگا تو انکار میں شرم و حیا نہیں ہے.
شرم و حیا ہوتی ہے ہاں کرنے میں، ان کہ میں اس پہ راضی ہوں، انکار کرنے میں شرم و حیا نہیں ہوتی. تو اسلام میرے بھائیوں حیا کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس خوبی کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.